جائے بیان کیا جائے تو اتنا ہی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں استاد ایک مثال دیا کرتے تھے کہ برتن بندے کا ایسے ہو تو چاہے سیلابی بارش آ جائے تو اس کے اندر کچھ نہیں جانا، برتن ایسے ہوا تو 4 قطرے بھی آئے تو اس کو فیض مل جانا ہے۔ اگر آپ کا ایمان والا برتن ہی ایسے ہے تو پھر معذرت کے ساتھ ابو جہل نے تو سونے نبی کو دیکھ کے نہیں مانا۔ کیوں؟ کیونکہ جب برتن ایسے ہے تو پھر جو کچھ مرضی اوپر سے آتا رہے اندر اس کے کچھ نہیں جانا۔ ایمان والا برتن آپ اگر خالی لے کے آئے ہیں تو دامن پھیلا کے سنیے، رب کعبہ کی قسم بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن بدر میں نے کیوں یہ بات کی کہ جب اسے پڑھا جائے، جب اسے اس کا مطالعہ کیا جائے، ایک نئی سے نئی چیز ملتی ہے۔ آج جو ایک چیز میں نے پہلی دفعہ پڑھی اور پہلی دفعہ مجھے جو چند چیزیں اس سے اخذ کرنے کو موقع ملا وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ آغاز میں ایک آپ بات بار بار سنتے ہیں کہ 313 بدری صحابہ ہیں، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بدر میں لڑنے والے 313 نہیں تھے، لڑنے والے وہ ٹوٹل 305 تھے، اور 6 جو تھے ان میں سے جاسوسی کے لیے جا رہے تھے، یعنی ان کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ اچھا، یہ جاسوسی وہ نہیں ہے، ایک تو جاسوسی وہ ہوتی ہے نا جسے مصطفیٰ کے فرمان نے منع کر رکھا اور قرآن بھی کہتا ہے لا تجسسوا۔ یہ جاسوسی وہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب آپ اپنے بندے بھیجتے جا کے دیکھو کیا کیفیت ہے، وہ دشمن اپنے بھیجتا ہے، یہ ان 6 کی یہ ڈیوٹی تھی۔ اب 305 اور 6 کتنے ہوئے؟ کوئی صاحب تو رمضان میں تو آپ سب کو آتا ہی ہے، 305 اور 6 311، پیچھے رہ گئے 2، وہ بدر میں نہیں گئے۔ ایک ہے داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین، اور ایک میرے نبی کے نابینا صحابی ہیں جناب مختوم، ان کو امامت کے مصلح کے لیے کھڑا کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی کا بھی ارادہ تھا، لیکن چونکہ مصطفیٰ کریم کی جو بیوی ان کے نکاح میں تھیں وہ اس وقت شدید بیمار تھیں، حضور نے فرمایا تم اس کا خیال رکھو۔ اب عثمان غنی کے دل کی تمنا تو تھی، ہم جیسے تو وہ تھے نہیں کہ موت سے بھاگیں، جہاد سے بھاگیں، لفظ جہاد سنتے ہی ہم دوسروں کے دہشت گردی کا فتویٰ لگا دیں، ایسا تو ان کا نظریہ تھا نہیں۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ یار بدر کے میدان میں نے جانا ہے۔ تو اب مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ عثمان کی یہ خواہش ہے، فرمایا عثمان تو میری بیٹی کا خیال رکھ، یہاں بیٹھ کے تجھے اللہ قیامت کے دن بدری صحابہ کے ساتھ اجر عطا کرے گا۔ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا ہے؟ چاہت مصطفیٰ دیکھ، بدری صحابہ میں اس بندے کا شمار کیا جا رہا ہے جو بدر کے میدان میں گیا بھی نہیں ہے، لیکن حضور یہ اعزاز دے رہے ہیں، کیوں؟ رب نے وعدہ جو کر رکھا ہے، اے میرے حبیب بس تجھے راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب چاہتا ہی یہی ہے، جدھر میرے محمد کی رضا ہے تیرے رب کی رضا بھی ادھر ہی ہے۔ اب جو آیت میں نے قرآن سے پڑھی تھی اس موضوع کے اعتبار سے وہ 2 آیتیں سنیں اور پھر انشاءاللہ 1-2 باتیں کر کے بس وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند بولیے سبحان اللہ۔ آج ذرا سبحان اللہ بولتے جائیں، میں نے اسی بدر کے میدان سے آپ کو اس تسبیح کا بھی اجر بتانا ہے، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین تصبروا ويأتوكم ولا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مصومين۔ فرما اذ تقولو، لفظ اذ جب جوائے یہ کسی واقعے کی یاد دلاتا ہے، فرما اے بیوی یاد کرو جب تم مسلمانوں سے اپنے غلاموں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہے،
میرا نبی حوصلہ بڑھا رہا ہے، بظاہر 305 ہے، میں نے 313 ساری تفصیل آپ کو بتا دی، لڑنے والے 305 ہیں، بظاہر 305 ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، جنگی سامان بھی نہیں ہے، دوسری طرف سامان سے بھی لادے ہوئے ہیں، کثرت افراد بھی ہے، پاور بھی بڑی ہے۔ آج ہمیں پاور کے نشے سے ڈرایا جاتا ہے، یاد رکھ لے جنہوں نے بدر کے میدان کو پڑھ لیا ہو وہ پاوروں کو روکنے والے ہیں۔ ہمیں پاور کا نشہ نہ دکھایا جائے، ہمیں لوگوں کی پاور نہ دکھائی جائے۔ بظاہر 305 ہے، کملی والا حوصلے بڑھا رہا ہے، یہاں ڈرانے والا تو نبی نہیں تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا جی ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے ہم کریں گے کیا، ہماری تو معیشت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس افراد بھی نہیں ہے۔ سونے نبی نے کہا او میرے غلاموں، اپنی زبان میں کہوں تو یوں کہا جا رہا ہے تگڑے ہو جاؤ، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، 3000 فرشتے آ رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ پھر قرآن نازل ہوا، فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، اے میرے حبیب انہیں بتا دو کیا تم نہیں جانتے اگر تم صبر کرو وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم اور اسی دورانیے میں یعنی تم صبر کی حالت میں ہو، تم تقوی کو اختیار کیے بیٹھے ہو، کافر تم پر حملہ آور ہو گیا ہے، جب وہ حملہ ہوگا میں رب اعلان کر رہا ہوں بخمسۃ آلاف، 3 نہیں بلکہ 5000 نشان والے یعنی ممتاز فرشتے بھیج دیے جائیں گے۔ فرمایا پہلے 3000 ہیں، یہ صبر کرے۔ اب رمضان کے مہینے میں یار اس سے بڑا صبر اور کیا ہے، رمضان کی بابرکت ساتوں میں بدر کا میدان سجا رہے ہیں، اس سے ہم نے صبر کی مثال بس یہی سمجھی ہے، ہم نے صبر کا معنی یہی سمجھا جی سحری سے افطاری تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، باقی لگے رہو جس مرضی کا آپ بیٹھ کے تھوم چلتے رہو یہاں پہ، ٹھیک ہے جی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ صبر کی تعریف نہیں ہے۔ ہم نے صبر یہ سمجھا ہے کہ بس ہاتھ جی ہمیں کوئی کہے 2 گھنٹے باندھو تو 4 گھنٹے ایسے باندھ لو، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کی بھی ایک اس پہ الگ اسی دن پورا کلام کریں گے کہ صبر کو صوفیاء نے مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں کیسے پیش کیا ہے۔ فرمایا اے میرے حبیب انہیں بتا دو اگر یہ صبر کرے، کیا مطلب ڈرے نہیں، یہ نہ دیکھیں ادھر ہتھیار زیادہ ہے، یہ نہ دیکھیں ادھر تعداد زیادہ ہے، اور اب اگر حالات حاضرہ پہ کلام کروں تو یہ نہ دیکھا جائے کہ عالم کفر سارا کٹھا ہے، بدر میں بھی سارے کافر دوسری طرف تھے، میرے نبی کی طرف کوئی بھی نہیں تھا، یہاں جتنے تھے تھوڑے تھے ستھرے، لیکن کملی والے آقا پر جامع نثار کرنے والے تھے۔ فرمایا بس انہیں کہو صبر کر کے ڈٹ جانا تمہارا کام ہے، 5000 کی تعداد میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجنا مجھ رب رحمان کا کام ہے۔ اچھا اس آیت سے 2-3 جو باتیں میں سمجھا، ایک تو یہ قرآن کے یہ لفظ بتا رہے ہیں مصطفیٰ کے جتنے صحابہ تھے، چاہے وہ مہاجرین تھے جتنے انصار تھے، جتنے بھی آقا کریم کے صحابی تھے وہ سارے صبر اور تقوی والے تھے۔ اللہ کرے میں جس اسٹیشن سے بتانا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ جائے، جتنے ہیں قرآن کہہ رہا ہے تصبروا وتتقوا۔ میں نے آغاز میں کہا کہ امام حسن کا دن بھی 15 رمضان المبارک کو الگ ہی لگائے، بس یہ جملہ بھی سن لیجئے، چونکہ 2-4 دن پہلے مجھے رات ہی کو ایک دوست نے بھیجا تھا ایک کلپ، کسی موصوف نے ٹی وی چینل پہ یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ کربلا کے میدان کے بعد حسن کی صلح پھر منسوخ ہو گئی ہے۔ مجھے تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ اس کی امام حسن کی صلح کو ناسخ اور منسوخ بنانے کے لیے؟ یاد رہے بخاری کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 10 مہینے تک اور کربلا تک اور بدر تک صلح ہوگی، نہیں، فرمایا قیامت تک امام حسن کی صلح قائم رہے گی۔ اب ماننا پڑے گا اگر 2 مسلمان گروہوں کے درمیان امام حسن نے صلح کروائی ہے آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک، امت کے اندر مصلح امت اگر کسی کو کہا جائے گا زہرا کے لال حسن کو کہا جائے گا۔ فرمایا بلا ان تصبروا، اگر یہ صبر کرے، وتتقوا اور تقوی کی دولت اپنے پاس رکھیں تو ہم ان کی مدد کے لیے اب شرط رکھی گئی ہے صبر،
بندہ صبر کرے. پچھلے جمعے میں نے چند باتیں کی تھیں، اگر آپ لوگ سمجھ جائیں کہ بندہ صبر کرے، رزق ٹرکوں کے بتیوں کے پیچھے لگنے کے بجائے گھروں میں بھی آ سکتا ہے. بندہ یاد پتھروں کے اندر، یا تو پھر کوئی چسکے کے لیے ہم بولتے اور سنتے ہیں، پتھروں کے اندر کیڑے مکوڑوں کو بھی اگر رب رزق دے رہا ہے تو مجھے تجھے تو نبی مصطفیٰ کا صدقہ مل ہی جائے گا. قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا جو بھی زمین پہ آ گیا ہے چلنے والا، رب نے وعدہ کر رکھا ہے اس کی دہلیز تک اسے رزق پہنچا کے دیا جائے گا. فرمایا وَتَتَّقُوا، اور اگر یہ تقوی کریں. دوسرا جو میں سمجھا وہ یہ کہ یہ بدر والے جتنے میرے نبی کے جانثار ہیں یہ باقی سارے صحابہ سے افضل والا ہے. کیوں؟ ایک تو پہلے اسلام کے مارکے میں آئے ہیں، اور دوسرا ان کی نسبت افضلیت جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کس وجہ سے کہ آقا کریم کے لڑ لگ کے محمد عربی جناب محمد مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور یہاں پہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا، اور یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں بتایا من الملائکۃ مصومین، کیونکہ اللہ نے فرمایا نشان والے یعنی ممتاز فرشتے بھیجیں گے تمہاری مدد کے لیے. کیا مطلب؟ فرمایا یہ جتنے 3000 5000 یہ جتنے فرشتے ہیں اللہ کی ساری نورانی مخلوق یعنی سارے فرشتوں میں اللہ نے ان فرشتوں کو ان سب سے اعلیٰ بنا کر بھیجا. وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ کے یاروں کی مدد کے لیے آئے ہیں. حضرات یہ بھی آپ بار بار سنتے آئے کہ کفار کی جو جائے ممات تھی بدر کے میدان میں، آقا کریم نے ایک دن پہلے ہی جا کے اس میدان میں دائرے لگا دیے چھڑی سے. فرمایا ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ. پھر نام لیے، یہاں کل ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جب اگلے دن جا کے جدھر جدھر دائرے لگے تھے رب کعبہ کی قسم 1 انچ بھی وہ بندہ وہاں سے 1 انچ بھی آگے پیچھے مردود ہوتا نظر نہیں آیا. جدھر میرے نبی نے کہا وہیں پہ. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں جو ہو گیا ہے وہ بھی سونا جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، قیامت تک ہونے والے کو حضور جانتے ہیں. بلکہ آپ کے ذوق کے لیے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. کہاں مرے گا ابو جہل عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. میرے نبی نے اپنے غلاموں سے کہا او میرے غلاموں مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. کافر تو للکار رہا ہے، کافر تو پوری جنگ کی تیاری سے آیا ہے. یاد رہے یہ میرے نبی کے جانثار جنگ کی تیاری میں نہیں تھے، یہ تو دھوکہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ. غزوہ بدر کا پس منظر آپ خود مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ بھرپور تیاری سے نہیں تھے. جب میرے نبی نے مشورہ طلب کیا ہر میرے نبی کے صحابی نے کہا سونے جدھر آپ حکم فرمائیں گے ہم ادھر جائیں گے. آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، میرے نبی کے جانثار معاذ بن جبل کا آج بھی وہ تاریخی جملہ سنہری لفظوں سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، جدھر آپ جائیں گے ادھر ہم جائیں گے، یہاں تک کہ اگر حکم دیا جائے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں بھی اتار دیں گے. کیا
فرمایا یا رسول اللہ حکم دیں جدھر آپ جائیں گے ہم تو اپنے گھوڑے بھی سمندروں میں اتار دیں گے۔ اتنا کامل اور اتنا پختہ یقین اور ایمان تھا، کیوں جانتے تھے جانا تو ایک دن ہے ہی ہے، کیوں نہ نبی کے نام لگ کے چلے جائے۔ اسی لیے کہنے والے نے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بدری صحابہ سارے صحابہ سے افضل ہے، بدری میرے نبی کے غلام پچھلے اگلے سارے صحابیوں سے افضل ہے۔ وجہ یہ ہے میرے نبی کے لڑ لگے ہیں، سونے نبی کا اس وقت ساتھ دیا ہے جب اسلام اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ سجا ہے، ہر ایک نے سینہ ٹھوک کے کہا ہے سونیا جدھر تیری منشا ہوگی ادھر ہماری رضا ہوگی۔ تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، سارے شامل ہو جاؤ۔ تر گئے جو کر گئے، تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے۔ ہمیں بڑا امن کا بھاشن دیتے ہیں، آؤ اس بدر کے مارکے میں سے ایک لطیف واقعہ بھی سناتا چلوں۔ حضرت سیدنا عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت مصعب بن عمیر، یہ تین نام یاد رکھو اور ان کا کارنامہ دیکھو۔ میرے نبی تشریف فرما، جناب عمر فاروق تشریف لے آئے، ایک کٹا ہوا سر میرے نبی کی بارگاہ میں لا رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا عمر یہ کس کا سر ہے؟ کہا سونیا تیری زلفوں کی قسم سگے ماموں کا سر کاٹ کے لایا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت مصعب بن عمیر نوجوان صحابی ہیں، کسی نوجوان کا سر لے کے آئے۔ میرے نبی نے پوچھا او میرے غلام یہ کس کا سر ہے؟ عرض کی سونیا اپنے سگے بھائی کا سر کاٹ کے لایا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، ابو عبیدہ بن جراح ایک کٹا ہوا سر لے کے آئے۔ آقا نے پوچھا او میرے غلام یہ کس کا سر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے نالین کی قسم ہے اپنے سگے باپ کا سر کاٹ کے لے آیا ہوں۔ میرے نبی نے تینوں کی طرف دیکھ کے فرمایا او میرے غلاموں تمہارے ہاتھ کانپے نہیں ہیں، تمہارے ہاتھوں پر لرزہ نہیں طاری ہوا، سگے باپ کا سر لا رہے ہو، سگے ماموں کا سر لا رہے ہو، سگے بیٹے کے سگے بھائی کا سر لا رہے ہو۔ تینوں کا جواب سنو، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے سونیا ہم نے ان کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، تو جو ہم نے ان کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھائی کہہ رہا ہے بھائی میرا نہیں ہے، میری تیری سوچ کا معیار بدل گیا ہے۔ دیکھو میرے نبی کے یاروں کی سوچ، بھانجا کہہ رہا ہے ماموں میرا نہیں ہے، بیٹا کہہ رہا ہے باپ میرا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں خود بتا رہے ہو یہ باپ ہے تمہارا، یہ ماموں ہے تمہارا، یہ بھائی ہے تمہارا۔ تینوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے سونیا ہم نے تو زندگی کا یہ معیار بنا لیا ہے، جب سے تیری زلفوں کے اسیر ہوئے ہیں یہ قانون بنا لیا ہے جو تمہارا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ تر گئے جو کر گئے، تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، بولو تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں۔ بس حشر تک یا مصطفیٰ، حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، حشر تک یا مصطفیٰ بادشاہیاں تیریاں۔ تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں۔ آخری روایت حضرت انس، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدہ ربی بنت برہ، آپ کے بیٹے کا نام ہے سیدنا حارثہ بن سراقہ، یہ آپ کی والدہ ہیں ربی بنت برہ۔ آپ بھی جنگ بدر میں تھے، نوجوان صحابی تھے، بلکہ تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے۔ آپ کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 18 سال تھی، توجہ سے سنیے گا، 18 سال عمر تھی، ابھی جنگ شروع ہی نہیں ہوئی کہ آغاز ہی میں آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔
وہ کیسے کہ چونکہ اس وقت تو یہ مورچوں والا اور ایسا حساب تو نہیں تھا نا، 1 to 1 سامنے آیا جاتا تھا، قطاریں بنتی تھی، جنگ کا جو اصول ہوتا تھا۔ یہ تو اب جدید مشینری آ گئی ہے تو سب کچھ اب آئے گا، بام اور آپ کتنے میل دور سے بھی کسی کو اڑانا چاہیں تو اڑا سکتے ہیں، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ اس دور میں بس آپ آمنے سامنے، یہ بات پکی ہے، ایک نے جانا ہے کہ آپ جا رہے ہیں یا وہ جا رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے نا کہ بے شک جان کا خطرہ ہے، گولیوں کی بچھاڑ ہے، لیکن پھر بھی آپ سیل میں بڑی دور ہے، تو اس وقت بس دو سامنے آگے ہیں، یہ تو اٹل ہے کہ ایک نے جانا ہے۔ تو یہ صفیں بنی ہوئی تھیں، حضور نے جب صفیں بنائی تو صفوں کے سائڈوں پہ جو سیکیورٹی والے تھے ان میں یہ حضرت سیدنا حارثہ بن سراقہ آپ کی ڈیوٹی تھی۔ تو آپ چونکہ سائڈ پہ تھے، دشمن کی طرف سے جیسے ہی تیر چلا تو پہلا تیر ہی آپ کے سینے میں پیوست ہوا، آپ جام شہادت میں نوش روا ہے۔ اب بخاری کی روایت ہے، آپ کی والدہ دوڑتی ہوئی آپ کے اپنے بیٹے یعنی سیدنا حارثہ بن سراقہ ان کی میت، ان کی لاش کے پاس چلی گئی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حارثہ کی والدہ بھی ادھر قریب ہی کسی جگہ موجود تھی۔ جب وہ پاس گئی، دیکھا، اب یہ حدیث کے لفظ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یقیناً ماں کی ممتا نے چوما تو ہوگا، بوسے بھی لگائے ہوں گے، پیار بھی کیا ہوگا۔ واپس دوبارہ نبی کی بارگاہ میں گئیں، اب یہ حدیث کے لفظ ہیں، نبی کریم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ اب توجہ رکھیے گا، کہاں سے ہو کے آ رہی ہیں؟ بیٹے کو دیکھ کے آئی ہیں، بیٹے کو چوم کے آ رہی ہیں، بیٹے کا دیدار کر کے آ رہی ہیں، واپس نبی کے پاس جا کے پھر پوچھ رہی ہیں میرا بیٹا کدھر ہے، کیونکہ جانتی ہیں بیٹا ادھر ہی ہے، لیکن اب میرا بیٹا کدھر ہے یہ نبی مصطفیٰ ہی جان رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ اپنے گمے ہوئے بیٹے کا تو نہیں پوچھ رہی، وہ تو نظارہ کر کے آ رہی ہیں، وہ کسی جس طرح آج کل کہا جاتا ہے مسنگ پرسن، وہ کسی مسنگ پرسن کا تو پوچھ کے نہیں آ رہی، وہ دیدار کر کے آ رہی ہے اپنے بیٹے کا۔ اب پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ اور پھر حدیث کے لفظ سنیے، عرض کی آقا جی اگر میرا بیٹا ہوا جنت میں تو میں کروں گی صبر، اور اگر میرا بیٹا ہوا کہیں اور، انہوں نے دوزخ کا لفظ ہی کہا لیکن جنت کی ضد آپ سب سمجھتے ہیں دوزخ ہی ہے، کہا اگر میرا بیٹا ہوا جنت میں صبر کروں گی۔ توجہ یار، حارثہ کی والدہ کہہ رہی ہیں آقا اگر میرا بیٹا جنت میں ہے میں صبر کروں گی، اگر میرا بیٹا ہے کہیں اور تو میں پھر زمانہ جاہلیت کی ساری چیزیں کروں گی، کیا یعنی پیٹوں گی، اپنا گریبان چاک کروں گی۔ مختصر یہ کہ انہوں نے پوچھ لیا سونے نبی سے، سونیا میرا بیٹا کدھر ہے؟ اگر جنت میں ہے میں صبر کروں گی، اگر جنت میں ہے صبر کروں گی۔ شہید بیٹے کو دیکھ کے آ کے پھر پوچھ رہی ہے اگر جنت میں ہے صبر کروں گی، یا اللہ آسانی کرے، اللہ آسانی کرے اگر میری زبان پہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ماں کہہ رہی ہے حارثہ کی اگر میرا بیٹا جنت میں ہے میں صبر کروں گی، اگر کہیں اور ہے تو پھر میں روں گی، پیٹوں گی۔ جناب حارثہ کی ماں نے یہ بات کر کے قیامت تک ایک راستے کا تعین کر دیا ہے، ایک لکیر کھینچ دی ہے، اور جن کے شہید جنتی ہوتے ہیں وہ روتے پیٹتے نہیں ہیں، انہیں صبر کیا جاتا ہے۔ حارثہ کی ماں نے صبر کی تلقین کر کے یہ پیغام دیا ہے جو شہید ہو جائے وہ جنتی ہوتا ہے، وہ رونے پیٹنے کے نہیں، وہ پھولوں کے ہاروں کے قابل ہوا کرتا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ یہ رونا پیٹنا یہ نوئے، ہم نے اسی لیے بار بار کہتے ہیں نہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے نہ نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ جاہلوں کی جہالت سے یہ چیز بتائی جا سکتی ہے، نبی کی تعلیمات سے نہیں بتائی جا سکتی۔ آپ پیٹو اگر تمہیں حسین کے جنتی ہونے پہ یقین نہیں ہے۔ ہم سنیوں سے پوچھتے ہو تو سنو، حسین جنتی ہی نہیں جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ کربلا کے میدان میں جب زہرا کے لال کی روح پرواز کی گئی ہوگی، ہمارا یہ ایمان ہے صرف جنت میں ہی نہیں جنت میں بڑھ کر پیر حسین کو سینے لگایا ہوگا۔ اچھا بیٹے کو دیکھ کے پھر پوچھا جا رہا ہے میرا بیٹا کدھر ہے؟ اگر تو وہ ہے جنت میں صبر کروں گی۔ حضور کا جواب سنیے، فرمایا انہا جنان فی الجنت وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی۔ فرمایا تیرا بیٹا کیونکہ جنت میں فرمایا بہت ہے،
جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو میرے ناقصین کے مطابق 8 جنتیں تو ہیں ہی ہیں، فرمایا جنتیں چونکہ بہت ہیں، ان جو بہت ساری جنتوں میں سے تیرا بیٹا اے حارثہ کی ماں اے ربیع بنت برا، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ حضور بیٹھے ہیں بدر کے میدان میں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، بدر کے میدان میں بیٹھے ہیں اور ایک ہی پل میں بتا رہے ہیں تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔ اچھا اب جنت ہے کتنی؟ اچھا حضور نے جنت نہیں کہا، فرمایا جنتیں بہت ہیں، یہ ایک مسجد ہے، اب اس طرح کی 7 اور کر لیں 8ویں یہ، تو یقیناً اگر یہ 10 مرلے پہ ہے تو جب اس کے ساتھ 7 اور ملائیں گے تو 10 10 10 کر کے 70 مرلہ بن جاتا ہے، یہی بات ہے جی، تو رقبہ زیادہ ہو گیا۔ اب حضور نے پہلے تو کہا کہ جنتیں 8 ہیں، جنتیں 8 ہیں، اور 8 میں سے تیرا بیٹا فلاں میں ہے یعنی فردوس میں ہے۔ اب ایک جنت، یہ تو اس مسجد کا رقبہ سمجھانے کے لیے 10 مرلے ہے، جنت کا رقبہ کتنا ہے؟ تو یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے بتایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، جنت کا عرض بتایا جا رہا ہے، جنت کے طول پہ بات نہیں کی جا رہی۔ یہ جو کپڑے کا کاروبار کرنے والے ہیں وہ بڑی آسانی سے اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے، آپ جو بھی کپڑا اٹھائیں عرض جو ہوتا ہے وہ کمپنی بنا کے بھیج دیتی ہے، وہ 5 میٹر ہے 10 میٹر ہے 2 میٹر ہے، اس کو بڑا چھوٹا نہیں کیا جا سکتا، درمیان سے کاٹنا وہ الگ بات ہے، چلیں وہ درمیان سے کاٹیں گے، بڑا تو نہیں کر سکتے اس کے ساتھ جوڑ کے۔ عرض جو کمپنی نے بنا دیا ہے وہ اتنا ہی ہے، طول آپ کو 10 میٹر چاہیے 100 میٹر چاہیے 4 میٹر چاہیے، جتنا آپ چاہیے لمبا کر سکتے ہیں۔ قرآن نے جنت کے عرض کا بتا دیا ہے کہ جنت کا عرض کتنا ہے، فی السماوات والارض، جتنا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کا فاصلہ ہے اتنی جنت چوڑی ہے۔ لمبائی کیا بتایا ہی نہیں گیا، اب لمبائی میں بتا رہا ہوں، میرے نبی نے بتایا۔ اگر آپ کو یاد ہو آغاز میں نے کہا کہ بدر کے میدان سے سبحان اللہ کا آج مقام بتائیں گے آپ کو، میرے نبی نے بتایا اگر کوئی بندہ مومن رب کی پاکی یعنی سبحان اللہ کہتا ہے 1 مرتبہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے اگر سفر کرنا شروع کرے 500 سال، دنیاوی نہیں قیامت کے 500 سال۔ اب کیا فرق ہے دنیا کے 500 اور قیامت کے؟ آج کے 70,000 سال قیامت کے ایک دن کے برابر ہے، آپ خود ملٹی پلائی کرتے رہیے گا۔ قیامت کے 500 سال اگر بندہ مومن جو سبحان اللہ کہہ کے جنت میں ایک درخت لگوا رہا ہے، آقا فرماتے ہیں اگر وہ تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے بغیر سٹاپ کیے بغیر رکے نان سٹاپ چلتا رہے 500 سال وہ اپنی رفتار کو جاری رکھے، وہ اس جنت میں لگے ہوئے کھجور کے درخت کے سائے کو بھی پار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے طول، عرض کتنا ہے وہ بتا دیا ہے قرآن نے۔ اب حضور نے اتنی بڑی جنت نہیں، جنتوں کا مشاہدہ کر کے بتایا ہے ایک ہی پل میں، فرمایا تیرا بیٹا فردوس میں ہے، جنت الفردوس میں ہے۔ اللہ جانے کیسے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور نبی بدر کے میدان میں بیٹھ کے ساری جنتوں کا نظارہ کر کے بتا رہا ہے اے حارثہ کی ماں تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں بیٹھا ہے۔ اور اگلا اس میں ایک اور نکتہ بھی سن لیجئے، لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ کیسے حضور مدینے میں تو پاکستان میں کیسے، پاکستان میں تو ہندوستان میں کیسے، ہندوستان میں تو افریقہ بنگلہ دیش میں کیسے؟ میں نے کہا کیسے ویسے ایسے وہ کرتا ہے، برتن جس کیسے ہو، برتن ہی تمہارے الٹے ہو تو تمہیں ایسے ویسے کیسے ہی کرنا ہوگا۔ برتن خالی لے کے آؤ، اب تنگی داماں پہ نہ جا، مانگ اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، مانگ اور بھی کچھ مانگ، برتن خالی لے کے آؤ، فیض لینے والا برتن لے کے آؤ۔ تو ہم بتا رہے ہیں تمہیں حارثہ کو دیکھ کے کہا جا رہا ہے، بدر کے میدان میں حارثہ کا لاشا پڑا ہے، میرے نبی کے غلام دیکھ رہے ہیں، آقا حارثہ کی لاشے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اے حارثہ کی ماں تیرا بیٹا، اشارہ کر رہے ہیں تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ بڑی عجیب بات، آقا جی بدر کے میدان میں لاشا پڑا ہے، فردوس اعلیٰ میں کیسے ہے؟ آقا کا یہ فرمان بتا رہا ہے اگر نبی کے نوکر کا یہ مقام ہے کہ
بدر میں لیٹ کے بھی فردوس اعلیٰ پہنچ سکتا ہے تو خود نبی مدینے میں لیٹ کے بھی مومنوں کے سینوں میں پہنچ سکتا ہے۔ تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں، آخر میں سارے شامل ہو جائیے۔ تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں، بولو بولو تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں۔ بدر کا یہ سارا مارکا مجھے تجھے بے شمار جہاں اسباب بتا رہا ہے، ان میں سے بنیادی سبق یہ ہے صبر کیا جائے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ آج ظلم دیکھو یار، مسجد اقصیٰ پر بار بار ظلم کیے جا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں پر بھی ظالموں نے ظلم کر رکھا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے حکمران ہمیں انڈر دا ٹیبل ڈیلیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے ریاست مدینہ کے چورن بیچنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول کہنے والے، جو فلسطینی مسلمانوں پر صبح و شام ظلم اور بربریت کا بازار چمکانے والے بڑے بڑے غنڈے بدماش نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے کلمہ پڑھنے والے نام نہادی عاشق رسول ان کو سینے لگا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ، عشق اسے کہا جاتا ہے، پیار اسے کہا جاتا ہے، محبت اسے کہا جاتی ہے۔ فرمایا سونیا ہم کافروں کو نہیں جانتے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جدھر تیری رضا ہوگی، جدھر تیرا حکم ہوگا، جدھر تیری منشا ہوگی، اگر سمندروں پہ بھی جانا پڑا ہم کود جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا معیار بن گیا ہے، کافر تیرے نہیں ہیں، غیر تیرے نہیں ہیں، اگر یہ تیرے نہیں تو پھر ہمارا بھی یہ قانون ہے، جو تیرا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ یہی بدر کا سب سے بڑا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وقت کے حکمرانوں کو، پوری امت مسلمہ کے بڑے بڑے لیڈروں کو، بڑے بڑے یار عاشق رسولوں کو، یہی ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں۔ آج کھڑے ہو جاؤ، کشمیری ماؤں کی آواز بن جاؤ، آج کھڑے ہو جاؤ، فلسطین کے بچوں کی آواز بن جاؤ، آج اعلان کر دو اب مسجد اقصیٰ پر ہم خود پہرا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، رب نے مومن کی آواز میں وہ اثر اور گرج رکھی ہے، میری تیری آواز کی تاثیر ہی سے کفر لرز جائے گا، لیکن اس آواز کے لیے بھی پھر تجھے مائیں بھی تو خادم رضوی کی ماں جیسی چاہیے ہوگی، پھر تجھے مائیں بھی تو ممتاز قادری کی ماں جیسی چاہیے ہوگی، جو پھر تجھے کارٹونوں کی لوریاں نہیں نبی کے نام کی لوریاں دیتی رہے، اور پھر تیرا بھی یہ مقام بن جائے۔ کون جانتا تھا بابا رضوی کو، کون جانتا تھا غازی تنویر کو، کون جانتا تھا ممتاز قادری کو، بس نبی کے لڑ لگنے کی دیر تھی، اتنا زمانے میں عروج پایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان سارے پاکوں کی روحیں بتا رہی ہیں، تر گئے جو کر گئے، تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں، بس حشر تک یا مصطفیٰ، حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں۔ یہ تمہارے نزدیک امریکہ سپر پاور ہو سکتا ہے، تمہارے نزدیک فلانا کوئی بڑے طاقت اور نشے کی دولت لے کے اگر بیٹھا ہے، ہم سے پوچھو دنیاوی اعتبار سے تو منوا لو گے، لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں رب کعبہ کی قسم، راج کل بھی محمد کا تھا، راج آج بھی نبی کا ہے، صبح قیامت تک دھرتی پہ راج زہرا کے بابا کا ہی چلتا رہے گا۔ حشر تک نہ مصطفیٰ، حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔